نماز ظہر کے بعد سونا ایک راز ہے، لوگ نہیں جانتے۔ 90%۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازمی سنیں۔ محترم ناظرین، خوش آمدید آپ کا اپنے اس چینل میں، جہاں ہم روزانہ آپ کے لیے ایسی سنتیں اور احادیث لے کر آتے ہیں جن سے شاید 90% لوگ آج سے نا واقف ہیں۔ آج کا موضوع ایسا ہے کہ ایسی عادات جو ہم میں سے اکثر لوگ روز کرتے ہیں، مگر شاید ہم میں سے کسی کو بھی اس کی اصل حقیقت، اس کی برکت اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کا علم نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دوپہر کے وقت، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے یا سو جانے کی عادت کی، جسے ہماری اصطلاح میں قیلولہ کہا جاتا ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں جہاں ہم صبح سے شام تک کام، پڑھائی، موبائل اور سوشل میڈیا میں الجھے رہتے ہیں، دوپہر کا وقت آتے آتے ہمارا جسم اور دماغ دونوں تھک چکے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت چائے یا کافی پی کر خود کو جگائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا یا آنکھ لگا لینا نہ صرف ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھولی بصری سنت بھی ہے۔ قیلولہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر عمل پیرا تھے۔ لغت میں قیلولہ کا مطلب دوپہر کے وقت نصف نہار میں تھوڑی دیر آرام کرنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے، یعنی صرف لیٹ جانا اور جسم کو سکون دینا بھی قیلولہ میں شمار ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں، مگر بنیادی بات یہی ہے کہ دن کے وسط میں جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جسم تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اس وقت تھوڑی دیر سستانا ایک ایسی عادت ہے جسے ہمارے اسلاف نے نظر انداز کیا ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم بات سمجھنی بہت ضروری ہے، یہ عمل صرف ایک دنیاوی آرام نہیں بلکہ اس کے پیچھے روحانی حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ دن میں تھوڑا آرام کرنے سے انسان کو رات میں عبادت اور قیام اللیل کے لیے طاقت ملتی ہے، یعنی نہ صرف نیند صرف جسمانی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ رات کی عبادت، تہجد اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے آج کی نسل بھول چکی ہے۔ ہم رات دیر تک موبائل پر جاگتے ہیں، صبح مشکل سے اٹھتے ہیں، دن بھر سستی محسوس کرتے ہیں اور پھر رات کو تہجد تو دور نماز فرض کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ دن میں تھوڑا آرام اور رات میں اللہ کے حضور طویل قیام۔ جدید سائنس نے بھی صدیوں بعد اس سنت کی تصدیق کر دی ہے۔ مختلف تحقیقات، جن میں یونیورسٹی آف لیڈرز کی تحقیق بھی شامل ہے، بتاتی ہے کہ دن کے وقت مختصر نیند یا آرام دماغی تھکن کو دور کرتا ہے، انسان کی مسائل حل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، دل کی بیماریوں اور فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے اور ذہنی دباؤ یعنی سٹریس میں بھی کمی لاتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو رات کو پوری نیند نہیں لے پاتے۔ دن کا مختصر آرام ان کی جسمانی اور ذہنی کارکردگی میں نمایاں بہتری لاتا ہے۔ سبحان اللہ! جو چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھائی، آج سائنس اسی کو صحت کا راز قرار دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ قیلولہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا احادیث ورد ہوئی ہیں، قرآن کریم میں نیند اور آرام کے بارے میں کیا اشارے موجود ہیں، اسلامی تاریخ میں اس کے متعلق کیا واقعات ملتے ہیں، اور آخر میں ہم اس کی سنت کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی راتیں عبادت سے معمور ہوں، آپ کا دن نشاط اور توانائی سے بھرپور ہو اور آپ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت پر عمل کریں جسے آج کل کے مسلمان تقریباً بھول چکے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہاں، اگر یہ چینل آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کرو اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے رات کے قیام تہجد کے لیے مدد حاصل کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم جمعے کی نماز جلدی پڑھتے، اسی لیے اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول میں دوپہر کو آرام کو اہمیت دیتے تھے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے، پھر قیلولہ ہوتا تھا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا اور قیلولہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی رکھتے تھے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی موجودگی میں انجام پاتا تھا۔ امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب بالایمان میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آج کا پورا موضوع کھڑا ہے کہ دن کا آرام رات کی عبادت کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی نے رات کو تمہارے لیے پردہ لباس بنایا اور نیند کو آرام کا ذریعہ اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نیند اور آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور رحمت ہے جسے انسان کے جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الروم آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اس کے فضل کی تلاش کرنا بھی ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں دن کے وقت سونے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا جو قیلولے کی طرف واضح اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ النبا آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ یہ مختصر مگر جامع آیت اس بات کی گواہ ہے کہ نیند محض ایک حیاتاتی عمل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت اور تدبیر ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ روحوں کو موت کے وقت اور جو نہیں مرتی انہیں نیند کی حالت میں قبض فرما لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اسے روک لیتا ہے اور باقی کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ یہ آیت نیند کو موت کی ایک چھوٹی شکل کے طور پر بیان کرتی ہے جس سے نیند کی روحانی اہمیت مزید نمایاں ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں نیند اور آرام کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اور دل کو چھو لینے والا واقعہ اصحاب کہف ہے جسے قرآن کریم نے سورۃ الکہف میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اپنے ظالم بادشاہ کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی غار میں ایک لمبی نیند سلا دیا۔ قرآن کے مطابق وہ 300 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اسی حالت میں سوتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے صرف ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزارا ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ نیند محض ایک عام سا جسمانی عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے جس میں وقت، جسم اور روح سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ سفر کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر جیسی مشکل حالت میں بھی اگر موقع ملتا تو دوپہر کے وقت تھوڑا آرام کر لیا کرتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عادت محض سہولت کے وقت نہیں بلکہ ایک مستقل اسلامی طرز زندگی کا حصہ تھی جسے مشکل حالات میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی عادت جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا، دراصل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیمتی سنت ہے۔
یہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس کا مقصد ہمیں رات کی عبادت، تہجد اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار کرنا بھی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم رات دیر تک جاگ کر اپنی نیند کا نظام خراب کر چکے ہیں، وہاں اس کی سنت کو اپنانا ہمارے لیے دوہرا فائدہ رکھتا ہے، دنیاوی صحت بھی اور آخروی برکت بھی۔ آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم ظہر کے بعد یا دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ضرور آرام کریں گے، تاکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھولی بسری سنت کو زندہ کر سکیں اور رات پوری عبادت کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بھولی ہوئی سنت سے آگاہ ہو سکیں، اور اگر آپ کو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں۔